اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی علم الصرف کے چھٹے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم فعل ماضی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اس کو سیکھیں گے۔ اور فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد میں ایک دفعہ آپ اگر یہ ترجمہ کرنے کا انداز دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی لفظ کوئی بھی مصدر آپ کو دیا جائے گا، اس مصدر کو سامنے رکھ کر اس سے فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کا ترجمہ آپ کر سکیں گے۔ یہاں پر ترجمہ کی طرف چلنے سے پہلے ایک چیز کی طرف میں تھوڑی سی توجہ دلا دوں کہ یہ ہمارے پاس ایک چارٹ ہے، ہم نے اس میں جو اسٹینڈرڈ کے طور پر پہلا صیغہ لکھا تھا وہ تھا فعلا۔ اب یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم جب بھی گردانے وغیرہ لکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ فا، عین، لام، ان تین حروف کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ان تین حروف کو ایز اے بیس ہم سمجھنے کے بعد پھر آگے جو ہے وہ مزید کلمات اس بیس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس بیس کو سامنے رکھ کر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ فعلہ ہے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فعلت فار ایگزامپل یہاں پر لکھا فعلت، تو اب یہاں پر ہمارے پاس بیس جو ہے وہ فا، عین اور لام ہے۔ ادھر بھی دیکھیں فا، عین اور لام۔ اب جو ہے وہ ہم فا، عین، لام کی جگہ پر جو ہے وہ مختلف حروف کو ریپلیس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر تثنیہ کے باکس کے اندر یہ لکھ رہا ہوں، اگرچہ یہ واحد کا صیغہ ہے، نصارا، نون، صاد اور را۔ اب یہ ہم نے یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر فا کو جو ہے وہ نون سے ریپلیس کیا ہے، عین کو صاد سے ریپلیس کیا، لام کو جو ہے وہ را سے ریپلیس کر دیا ہم نے۔ تو یہ جو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے نا، ریپلیسمنٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جس کلمے کو فا سے ریپلیس کیا ہے، یعنی جو فا کی جگہ پر آیا ہے اس کو کہا جائے گا فا کلمہ، جو عین کے ریپلیسمنٹ پر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، جو لام کے ریپلیسمنٹ پر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہم یہ دیکھیں تو نون کو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ فا کلمہ ہے، صاد جو ہے وہ عین کلمہ ہے، را جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ فا کلمہ، لام کلمہ، عین کلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فا کلمہ فا کے ریپلیسمنٹ پر آیا، عین کلمہ عین کے ریپلیسمنٹ پر آیا، لام کلمہ جو ہے وہ لام کے ریپلیسمنٹ پر آیا۔ تو اس سے جو ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ ہم گفتگو جب آپس میں کرتے ہیں نا ایز اے ٹرمینالوجی، تو وہاں پر پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کے فا کلمے کے اوپر جو ہے وہ زبر آئے گا، زیر آئے گا، یا فا کلمہ اس کا ساکن ہوگا، اس طرح پھر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس گروپ کے اندر فا کی جگہ پر آ رہا ہے اس کو ہم جو ہے وہ زبر بھی دیں گے یا ساکن ہوں گے، جیسے آگے ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو بیچ والا حرف ہوتا ہے یہ والا، اس میں ہم جو ہے وہ گروپ کے اعتبار سے زبر زیر پیش لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم یہ گفتگو کریں گے کہ ہم عین کلمے کے اوپر جو ہے وہ گروپ کے اعتبار سے زبر زیر پیش یہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب ہماری گفتگو ایز پر ٹرمینالوجی ہوگی کہ یہاں پہ اس کلمے کے اندر جو ہے وہ فا کلمے کے اوپر زبر ہے، لام کلمے کے اوپر زبر ہے، اور عین کلمہ یہ ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں عین کلمے کے اوپر زبر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک گروپ ہو گیا۔ تو یہ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی فا، عین اور لام کلمے کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ ترجمہ فا، عین، لام سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، فا، عین، لام، اس کا یہ بننا ہے فعلن سے۔ فعلن ایک مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم واحد مذکر غائب کا ترجمہ کریں گے تو ابھی چونکہ ہم سیکھنے کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو سیکھنے کے لیے جب ترجمہ کیا جائے گا تو وہ تھوڑا سا ہماری نارمل روٹین والی گفتگو سے ہٹ کر ہوگا، یعنی ہم جب روٹین کے اندر گفتگو کرتے ہیں نا تو اس طرح ترجمہ نہیں کرتے۔ جیسے ابھی اگزامپل واحد مذکر غائب کا ترجمہ یہ ہوگا کام کیا اس ایک مرد نے۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں جب ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں تو اس ترجمے سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہم واحد مذکر غائب کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ کام کیا ماضی اس ایک مرد نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اس ایک مرد کہا غائب کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، ایک مرد کہا تو واحد، اور مرد کہا تو مذکر کی طرف اشارہ۔ اب اسی کو آپ آگے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بنا کر آپ دیکھیں، فعلت کام کیا اس ایک عورت نے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر اگر ہم فعلتا لکھ دیں، اب آپ دیکھیں
فعلتا کام کیا آپ ایک مرد نے، فعلتی کام کیا آپ ایک عورت نے، فعلتو کام کیا مجھ ایک مرد نے یا مجھے ایک عورت نے۔ اب یہاں پر چونکہ مذکر مؤنث کا صیغہ یہی استعمال ہوتا ہے تو ہم نے یہ ترجمہ کر دیا مجھے ایک مرد نے مجھے ایک عورت نے۔ نارملی ہم اس طرح گفتگو نہیں کرتے، نارملی ہم یہ ترجمہ اس طرح نہیں کرتے۔ نارملی ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ بھئی کام کیا اس نے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کام کیا آپ نے چاہے مرد ہو یا عورت، کام کیا میں نے چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن چونکہ ہمیں ابھی سیکھنا ہے تو اس سیکھنے کے لیے ہم ترجمہ تھوڑا سا اس طرح کریں گے، اس انداز سے ہی گفتگو کریں گے۔ تھوڑی سی ہمیں یہ آکورڈ لگ رہی ہوگی لیکن ہم گفتگو ایسے ہی کریں گے، ترجمہ اسی انداز سے کریں گے۔ اچھا، اب یہ فعلا، فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتو کا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم کیا کر رہے تھے؟ کام کیا اس ایک مرد نے، اگر تثنیہ ہو جائے گا تو کام کیا ان دو مردوں نے، کام کیا ان دو مردوں عورتوں نے، کام کیا آپ دو عورتوں نے، کام کیا آپ دو مردوں نے، کام کیا ہم دو مردوں نے یا ہم سب نے۔ اسی طریقے سے ان سب نے، ٹھیک ہے، ان سب کے اندر ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ان سب نے آپ سب نے۔ اس طرح ہم یہ ترجمہ کریں گے۔ ابھی یہ ان سب نے آپ سب نے میں نے تو یہ تھوڑا سا شارٹ کر دیا، لیکن ابھی میں جو ہے وہ یہ فا عین لام کی جگہ پر دوسرا ایک اور کلمہ لکھتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے بنایا سمعن سے، سمعن کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ اچھا، واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد سے، اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا ٹرمینالوجی کے طور پر بول رہا ہوں کہ فا کلمے کے اوپر زبر، لام کلمے کے اوپر زبر، اور یہ جو عین کلمہ ہے جس کو ہم پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ درمیان والا کلمہ، اب ہم کیا کہیں گے؟ عین کلمہ۔ تو یہ جو عین کلمہ ہے اس میں ہم گروپ کے اعتبار سے یہاں پر جو ہے وہ زیر لگائیں گے، کیونکہ یہ ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے۔ ہم نے جب اس کو بنا لیا تو یہ ہو گیا سمیعہ، ٹھیک ہے۔ اب فعلا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ کام کیا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سنا اس ایک مرد نے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سمیعت کر لیں، اب دیکھیں دوبارہ، سمیعہ، سمیعت، سمیعت، سمیعتا، سمیعتی، سمیعتو، سنا اس ایک مرد نے، سمیعت سنا اس ایک عورت نے، سمیعتا سنا آپ ایک مرد نے، سمیعتی سنا آپ ایک عورت نے، سمیعتو سنا میں نے۔ اسی طریقے سے تثنیہ پر آ جائیں، اب تثنیہ کا دیکھیں، سمیعہ سنا ان دو مردوں نے، سمیعتا سنا ان دو عورتوں نے، سمیعتما سنا آپ دو مردوں نے، سمیعتما سنا آپ دو عورتوں نے، سمیعنا سنا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے، ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے وہ اس کا ہم یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس میں تثنیہ والا ترجمہ بھی ہوگا، جمع والا ترجمہ بھی ہوگا۔ سنا ان دو مردوں نے، سمیعتا سنا ان دو عورتوں نے، سمیعتما سنا آپ دو مردوں نے، سمیعتما سنا آپ دو مرد عورتوں نے، سمیعنا سنا ہم سب نے یا ہم دو نے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جمع کے صیغوں پر۔ اب دیکھیں، سمیعو سنا ان سب مردوں نے، سمیعنا سنا ان سب عورتوں نے، سمیعتم سنا آپ سب مردوں نے، سمیعتنا سنا آپ سب عورتوں نے۔ تو یہ ترجمہ کرنے کا اسٹائل ہے۔ آپ نے یہاں پر اگر مثال کے طور پر کوئی اور صیغہ اگر آ جاتا ہے، کوئی اور لفظ آ جاتا ہے، جیسے اکلن آ جاتا ہے، اکلن کا مطلب کھانا، تو اب اس کھانے سے ترجمہ کیا ہوگا؟ کھایا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، اکلا بن جائے گا۔ کھایا اس ایک عورت نے، کھایا آپ ایک عورت نے، کھایا آپ ایک مرد نے، کھایا میں نے۔ تو اسی طریقے سے تثنیہ اور جمع کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کے ترجمہ کرنے کا طریقہ کار ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک لفظ لیں گے مصدر سے، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، ترجمہ کہاں سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، وہ انشاءاللہ ڈکشنری میں کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے وہ بھی میں ذکر کروں گا، لیکن ابھی فی الحال ہم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کا ترجمہ کرنا سیکھا۔ اب آپ کا جو ٹارگٹ ہے، جو اب آپ کو سیکھ کر امپلیمنٹ کرنے والا کام ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید کا کوئی لفظ لینا ہے، ٹھیک ہے، جو فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ ہو،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. فار ایگزامپل پہلے پارے کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ آتا ہے, یہ جو ہے وہ پہلے پارے میں پہلے رکوع کے اندر ہے ختمہ. اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا, مہر لگانا. اب آپ جو ہے وہ اس لفظ ختمہ سے پوری گردان بنائیں اور گردان بنانے کے بعد اس کا ترجمہ کریں, اور ترجمہ کرنے کے بعد اب آپ اس ترجمے میں یہی ساری چیزیں کریں گے کہ ختمہ مہر لگائی اس ایک مرد نے, مہر لگائی اس ایک عورت نے, مہر لگائی آپ ایک مرد نے, اور سون اسی طریقے سے ہم آگے چلتے چلے جائیں گے. اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں وہ کرنا بہت اچھے انداز سے آ جائے گا. اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ فعل ماضی منفی معروف ثلاثی مجرد کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے, اور اگر موقع ملا وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ پھر ہم مجہول کے صیغوں کو بھی اگلے ہی لیکچر میں دیکھ لیں گے, ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ کے بعد جو لیکچر ہوگا اس کو پھر ہم مجہول کے صیغے دیکھیں گے. اور اس میں ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, علامات جو ہے وہ مجہول کی بھی اور فعل ماضی منفی معروف کی بھی آخر کی علامات وہی ہیں جو آپ نے آپ کو فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کی بتائی ہیں. تو علامات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے, بس ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ ہے, اس کو دیکھیں گے, کانسیپٹ سمجھیں گے, ترجمہ دیکھیں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ یہ ترجمے کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی فعل ماضی مثبت معروف اور فعل ماضی منفی معروف کی پریکٹس بہت اچھی ہو جائے گی, اور آپ کو جو ہے وہ ترجمہ کرنا آ جائے گا. پھر انشاءاللہ ہم مضارع کی صیغوں کی طرف چلیں گے, تو یہ والی جو آپ نے ترجمے کی پریکٹس کی ہوگی یہ آپ کو مضارع میں بھی کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ اس سفر کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.